السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران بھائی نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک آڈیو کلپ مجھے بھیجا، جس میں مفتی صاحب نے بہت سارے اپنے من گھڑت دلائل پیش کیے ہیں میلاد کو نہیں منانے کے تعلق سے۔ تو مفتی صاحب کا تعلق جو ہے دیوبند سے ہے، اور آپ دیوبند کے مماتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیوبند کے دو گروپس ہیں، ایک مماتی گروپ، ایک حیاتی گروپ۔ حیاتی گروپ میلاد منانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے، اور مماتی گروپ جو ہے وہ میلاد نہیں منانے کی تلقین کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب جو ہے اسی مماتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اور ان کے جتنے عقائد سوال جواب ہیں یہ سب من گھڑت ہیں۔ اب تفصیلاً گفتگو کے لیے جو ہے مجھے 2-3 گھنٹے کا وقت درکار ہے، لیکن واٹس ایپ میں اتنا لمبا آڈیو جا نہیں سکتا، تو جتنے پوائنٹس مفتی صاحب نے کور کیے ہیں ایک ایک پوائنٹ پر میں ایک ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اور قرآن کی آیات اور حدیث نمبر اور یہ دلائل اگر کسی کو لینا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کریں۔ میں حدیث کا نمبر، حوالہ جات جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ اس آڈیو کے بعد جو بھی مانگے گا اس سے میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا، مفتی صاحب نے یہ کہی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو تمام امت مسلمہ کا متفق فیصلہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم صرف سیرت و سنت دیکھیں گے، قرآن اور حدیث دیکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں بنتی۔ تو اب ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ میلاد منانا کیا سیرت و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، سمجھے؟ اس کے تعلق سے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے ہم دودھ سے دہی بناتے ہیں اور گھی بناتے ہیں، تو اس کا پنیر بنانا کیسا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں ایک جواب ایسا ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے ایسے مسائل جو ہم حضور سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کا حل اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ دیکھو، جتنا کچھ حلال ہے وہ سارا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور جو کچھ حرام ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو لسٹ حلال اور حرام کی دونوں آ گئی ہے، سمجھے؟ اب کوئی چیز تمہیں جاننا ہے تو تم ان حلال اور حرام کی لسٹ میں تلاش کرو۔ اگر تمہیں حلال کی لسٹ میں بھی نہ ملے اور حرام کی لسٹ میں بھی نہ ملے تو یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو قرآن میں جو کچھ حرام ہے وہ سب کچھ آ گیا ہے۔ ایسا کوئی حرام چیز دنیا میں قیامت تک آنے والی نہیں ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ لیکن حلال کی لسٹ بہت بڑی ہے، جو فرض ہے امت کے اوپر، واجب جو ہے وہ، اور جو بہترین سنتیں ہیں وہ سب تو قرآن کے اندر آ گیا ہے۔ لیکن ایسے بہت سارے مستحب اعمال ہوں گے، جو بہت سارے ثواب کے اعمال ہوں گے، سب کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے ایک مختصر حلال کی لسٹ بنائی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے صحیح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کی لسٹ میں اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، مل نہیں رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میلاد منانا قرآن کی لسٹ کے حساب سے حرام کی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر حرام نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے لیے حلال ہے، سمجھے؟ تو اب دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ دیکھا ہے، سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کون سے واقعات قیامت تک پیش آنے والے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہوں، یا امت جو جو اعمال کرے گی اور جو جن جن مرحلوں سے گزرے گی، تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک قیامت کی قریب تر نشانیوں میں بھی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ جو ہے آخری زمانے میں جو ہے مسجدیں یہودی نصارہ کی طرح جو ہے عالیشان بنائیں گے، اور جب مسجدوں کو آراستہ پیراستہ کیا جائے، اپنی عبادت گاہوں کو یہودی نصارہ کی طرح سجایا جائے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالیشان مساجد بنانے سے منع فرمایا ہے، سمجھے؟ تو اب وہ لوگ جو حدیث اور سنت سے دلائل تلاش کرتے ہیں، مجھے ذرا بتائیے، جو آنکھ آخری زمانے میں عالیشان مساجد بناتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی ہے، کیا وہ آنکھ اسی زمانے میں کچھ لوگ میلاد کا جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، میلاد کی مجالس سجائیں گے، میلاد کے نام پر، حضور کے مولد کے نام پر مجالس سجائیں گے، کیا اس آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا؟ ضرور دیکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر تنقید کی کہ مسجدوں کو آراستہ پیراستہ کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں پر کسی کا فتویٰ نہیں آ رہا ہے کہ مسجدیں عالیشان نہ بنایا جائے۔ جھومر لگائے جا رہے ہیں مسجدوں میں، عجیب طرح کے ماربلز لگائے جا رہے ہیں، بالکل
پیلسز کی طرح مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، جبکہ حدیث سے ثابت ہے کہ عالیشان مسجدیں بنانے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے تعلق سے خاموش ہیں، اور حدیث کا فن رکھنے والے جانتے ہیں کوئی بھی عمل حضور دیکھے اور اس پر خاموشی اختیار کریں تو اس کو جائز اور حلال سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور نے میلاد کے بارے میں منع نہیں کیا اور اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میلاد کے جلسے اور یہ جلوس پسند آئے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ یہ ایک دوسری دلیل ہے۔ اب تیسرا، مفتی صاحب نے یہ کہا کہ میلاد کا ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے بھی الگ الگ ڈیٹس بتائے ہیں، کوئی تو رمضان میں بتا دیا ہے، کسی نے محرم میں ڈیٹ دی ہے، کسی نے ربیع الاول میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سمجھے؟ لیکن اب کیا کریں؟ اگر ڈیٹ معلوم نہیں ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، سمجھے؟ جبکہ عید الفطر ہو اور عید الاضحیٰ ہو، جبکہ یہ عیدیں واجب ہیں، اب واجب کے لیے کیا قانون ہے، وہی قانون اگر عید سمجھ کر منایا جائے تو وہ مستحب عیدوں کے لیے بھی، عید سنت کے لیے بھی وہی لاگو ہو جائے گا، سمجھے؟ اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں واضح طور پر سیاہ ستہ میں حدیثیں آئی ہیں، کیونکہ کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں چاند پر، چاند کو دیکھنے میں تو کنفیوژنز ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں حضور نے فرمایا عید الفطر اسی دن عید الفطر ہے جب لوگ جو ہے اسے عید الفطر سمجھے، اور عید الاضحیٰ اسی دن منائیں جب لوگ اسے عید الاضحیٰ منائیں، یعنی ایک متفق فیصلہ جب ہو جائے، ایک اجماع ہو جائے کسی ڈیٹ کا کہ بولے سب مل جل کر بات کر طے کرے کہ یہ سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے لیکن زیادہ اندیشہ اس دن کا ہے، تو اس دن کو منانا اسی دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، تو یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ عید واجب ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ واجب عید ہیں، واجب عیدوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اجماع پر بات چھوڑ دی گئی ہے، تو یہ تو عید سنت سمجھو یا عید مستحب سمجھو، عید مسرت سمجھو، اس کے لیے بھی وہی فیصلہ ہے، جب اولیاء اکرام نے اپنی تحقیق سے ایک ڈیٹ فکس کر لیا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ جب اسے سمجھے اسی وقت منا لینا بہتر ہے، تو یہ ڈیٹ کے تعلق سے جو مغالطہ تھا اس کو میں سمجھتا ہوں میں نے دور کر دیا، اور 12 ربیع الاول کا اکثر اولیاء اور علماء کا ماننا یہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب مفتی صاحب کا ایک تیسری دلیل آپ نے دی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اس لیے کیونکہ وہ ان کی پیدائش کا دن تھا، روزے کا تعلق عید کے دن سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اب میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بولے ایسی بہت ساری سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھے؟ جو معاملات، جو فرائض واجبات نبی پر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے امت پر نہیں ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے 4 سے زائد شادیاں کی ہیں، تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی امتی 4 سے زائد شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، تو کیا کوئی تہجد کی نماز فرض سمجھ کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور زکوٰۃ نبی پر فرض نہیں ہے، تو نبی کی سنت کو دیکھ کر کوئی زکوٰۃ سے منہ پھیر سکتا ہے کہ سنت ہے کہ زکوٰۃ نہ دیا جائے؟ تو نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے، تو نبی اپنے شکرانے کے طور پر اپنے پیدائش کے دن کو روزہ رکھ کر مناتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے لیے حضور کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے روزہ نہیں رکھنا بہتر ہے، خوشیاں منانا بہتر ہے، تو یہ بات کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے جیسا فرما دیا دیکھو جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، مخصوص کر کے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یہ تو بالکل صحیح ہے، مفتی صاحب نے خود قبول کیا ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، واضح حدیث میں بات آئی ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو مفتی صاحب سے کوئی پوچھ کر بتائے کہ اسے عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ حضور سے خود پوچھا صحابی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو اسی لیے عید کا دن ہے۔ ذرا بتائیے، حضور کی زبان مبارک سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن اگر عید کا دن ہے تو جس کے صدقے میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کے صدقے میں آدم کی پوری اولاد بنی ہے، تو ان کی پیدائش کا دن کتنا بڑا عید کا دن ہے؟ یہ تو حدیث کہیں پر بھی مفتی صاحب کی باتیں فٹ نہیں ہو رہی ہیں، سمجھے؟ اب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آدم علیہ السلام بنے تو جمعہ کا دن عید کا دن ہوا، تو حضور کی خود پیدائش کا دن عید کا دن ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر صرف نبیوں کے تعلق سے یہ ایک نبی کا پیدائش کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے، تو کیا دوسرے نبی کا عید پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ سمجھے؟ یہ مطلب یہ کس طرح کی سوچ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے؟ اب جہاں تک روزے کی بات ہے، جمعہ کے دن جو ہے روزہ مخصوص کر رکھنے سے منع کیا گیا ہے عید کے دن، تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ عید اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو پیر کے دن روزہ نہ رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ روزہ نہ رکھیں، آپ روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ عید کی طرح منانا چاہیں منا سکتے ہیں، کیونکہ نہ اس پر روک آئیے نہ اس پر روک آئیے، نہ ہم اس کو حلال حرام نہ ہم روزہ رکھنے کو حرام کہہ سکتے ہیں، نہ ہم عید منانے کو حرام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حرام کی لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے، قرآن کی حرام کی لسٹ میں موجود نہیں ہے، اور جو چیز قرآن نے حرام نہیں کی اس کو کوئی انسان ناجائز حرام قرار دے گا تو اس کا معاملہ تو بہت شرک تک چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے منع کیا ہے، اللہ نے خود منع کیا ہے، سمجھے؟ تو اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پیر کے دن کوئی سنت سمجھ کر روزہ رکھے ٹھیک ہے، عید منائے تو بہتر ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو حضور نے عید فرمایا تو اپنی پیدائش کا دن اس سے بڑے عید کا دن ہوا، ٹھیک ہے؟ اب تیسری بات، کیا ہم لوگوں کو کوئی واضح دلیل موجود ہے قرآن اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن ہمیں خوشیاں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ تو آپ قرآن کی ان دو آیات پر نگاہ ڈال لیں تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن خود فرماتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اے ایمان والوں اگر تمہیں فضل مل جائے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ دوسری جگہ پر فرماتا ہے اے لوگوں اگر تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے تو تم خوب خوشیاں مناؤ۔ یہ قرآن میں دو آیات موجود ہیں۔ اب قرآن ہی سے پوچھیں کہ سب سے بڑا فضل کون ہے، سب سے بڑی رحمت کون ہے، تو قرآن خود دلائل دے گا آپ کو، قرآن خود بتائے گا کہ قرآن نے نبی کو فضل عظیم کہا ہے، یعنی سب سے بڑا فضل نبی ہے، اور سب سے بڑی رحمت، یعنی ایک بڑی رحمت ہی نہیں سارے عالموں کے لیے رحمت نبی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، لیکن نبی جو ہیں صرف مومنوں کے لیے نہیں 18,000 عالم کے لیے رحمت ہے، تو یہ تو قرآن سے بھی بڑی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس دن ہمیں یہ فضل ملا اللہ کی بارگاہ سے، جس دن ہمیں یہ رحمت ملی، اس دن کو خوشیاں منانا قرآن کی نص سے ہمیں ثابت ہے کہ یہ فرض کی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے، قرآن کے حکم کو مانا جائے تو یہ اس دن پر ہمیں خوشیاں منانا ہی ہے۔ اب قرآن اور حدیث سے جتنی باتیں مجھے بیان کرنی تھی مختصر وقت میں نے وہ تو بیان کر دی۔ اب مفتی صاحب نے کچھ اور باتیں بتائی۔ عیدیں جو ہوتی ہیں وہ دن میں ہوتی ہیں، جیسے مسلمانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں، لیکن یہود و نصارہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور راتوں میں جو ہے شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے، تو فضیلت جو ہے دن کی ہوتی ہے رات کی نہیں، سمجھے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن جو نازل ہوا وہ دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ خود قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی رات میں نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ دن میں ہوئی یا رات کو ہوئی؟ وہ رات میں ہوئی۔ شب برات جس کو کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ جس کو کہتے ہیں، وہ دن ہے یا رات ہے؟ یعنی رات کی فضیلتیں قرآن سے آئی ہیں، سمجھے؟ تو اب مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ شیطان زیادہ رات میں حاوی ہوتا ہے، تو کوئی مفتی صاحب کو یہ بتائیں کہ جس وقت شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے اس وقت بندے کو زیادہ ذکر میں لگنا چاہیے تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے۔ اب ذکر کیسے کریں گے، سمجھے؟ اب ذکر کے تعلق سے ہی آپ قرآن اور حدیث سے پوچھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ تو سید المفسرین، رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ذکر محمد ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا وہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہی ذکر مومنوں کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اور دوسری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل ورفعنا لک ذکرک کے معنی کیا ہیں، تو جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اس کے یہی معنی ہیں۔ اور تیسری دلیل حدیث شریف میں آیا ہے کہ امت میں کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر کرو تو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرو تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ایسے بندے ہیں، ایک نہیں زائد بندے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سب سے افضل
ہو گیا نا، تو قرآن اور تفاسیر کی ان باتوں سے حضور کا ذکر کرنا بھی اللہ ہی کا ذکر ہوا، اور شیطان کا منہ کالا اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ ذکر میں لگتا ہے۔ تو لہٰذا جب میلاد کے سیلیبریشن میں لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ شیطان کو جو ہے شاق گزرتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں خود آیا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ دو وقتوں پر رویا تھا۔ ایک وقت وہ جب سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی تھی، دوسری مرتبہ اس سے پہلے جو سب سے زیادہ رویا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن رویا تھا۔ تو اب جو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے شیطان ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، سمجھے؟ جیسے مسواک کو اللہ پسند فرماتا ہے، شیطان نہیں پسند فرماتا، تو اسی طرح سے شیطان کو میلاد کے دن سے نفرت ہے اور اسے غصہ ہے اور اسے رونا آتا ہے۔ تو مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ شیطان کے خلاف جا کر اس دن خوشیاں منائیں، نہ کہ خاموش رہ جائیں، سمجھے؟ تو ان تمام باتوں سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات میں بھی ذکر کرنا افضل ہے، دن میں بھی کرنا ذکر افضل ہے۔ یہ کوئی مفتی صاحب نے جو بتایا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھے؟ اب بات رہ گئی، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں یوم ملک منایا جاتا ہے، سعودی عرب کا ڈے منایا جاتا ہے، یہ کس قرآن اور سنت کی روشنی سے ثابت ہے؟ صحابہ سے، حضور سے ثابت ہے کیا؟ کوئی کچھ ثابت نہیں ہے۔ مدینے میں جب جا کر اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا، ایک سسٹم بن گیا، ایک نظام بن گیا، تو کوئی مدینے کے نظام کا ڈے مناتے ہیں صحابہ؟ حضور نے بتایا نہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ دیوبند کا ڈے کیوں مناتے ہیں؟ اور دوسرا دستار بندی، جو قرآن ختم کرنے پر دستار بندی کے جلسے مناتے ہیں، یہ دیوبند میں بھی ہوتے ہیں، بریلوی میں ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دستار بندی کے جلسے نہ حضور نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین نے، کسی نے نہیں کیا۔ یہ تو آج کے دور میں شروع ہوا۔ ان تمام بدعات کی طرف بھی نگاہ کریں، سمجھے؟ یہ سب کرنا اگر جائز ہے تو خوشیاں تو سب سے زیادہ نبی کی ذات سے وابستہ ہیں، تو نبی کو یاد کر کر مومنین خوشیاں مناتے ہیں، تو اس میں کیا چلا جاتا ہے؟ یہ بالکل غیر غلط باتیں ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید واجب ہو، رمضان آئے تو ہر جگہ پر احکامات ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو، خطبہ سنو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں دنیا میں، اور زحمت بنا کے نہیں۔ اس لیے حضور نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا احکام آئے کہ بندہ اگر نہ کرے تو گنہگار ہو جائے، اس لیے اپنے عید کے تعلق سے حضور نے خاموشی اختیار کی، کوئی قانون لاگو نہیں کیا، تاکہ لوگ قانون لاگو ہو جانے پر نہیں عمل کرنے پر گنہگار ہوں گے۔ جس کو جس طرح سے خوشیاں منانا ہے وہ خوشیاں منا لے۔ بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے کہ ابو لہب کو جو ہے حضور کی میلاد کی خوشی میں جو ہے اس نے جو باندی آزاد کی تھی، اس کا ثواب تو جہنم میں بھی اس کو مل رہا ہے، پیر کے دن اس کو ثواب ملتا ہے، سمجھے؟ خوشیاں ملتی ہیں اسے، جہنم کے اندر رہنے کے باوجود بھی خوشیاں ملتی ہیں، اور وہ حضور کو جو ہے بھتیجا سمجھ کر ان کے میلاد کی خوشیاں منایا تھا۔ اب اگر ہم نبی سمجھ کر، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب سمجھ کر خوشیاں منائیں گے تو ہمیں کس قدر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں دے گا، اسے سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات، آخری دلیل، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت اپنی حدیث کی کتاب میں درج کی ہے، لیکن روایت میں سند بیان نہیں کی۔ لیکن ابن حجر مکی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حدیث کے فیلڈ میں جو ہے ایک سند مانے جاتے ہیں، ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے میلاد کے تعلق سے چاروں خلفاء کے بیانات بیان فرمائے کہ میلاد پر خرچ کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب حرام کر دیتا ہے اور بے انتہا ثواب دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام دلائل کو بھی دیکھ لیا جائے۔ آج کے کچھ بعض مفتیوں کو بات سن کر ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک تواتر جو چلا آ رہا ہے امت میں، اس کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔